عام خبر بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر پر حملے کی خبریں فیک اور جھوٹ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان جھوٹی خبروں کو پھیلانے کا مقصد یہ ناکام اور جھوٹا تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کر رہا ہے۔ ان جھوٹی اور من گھڑت خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد سے۔ اعجاز، کل امرتسر کے بارے میں بھی بھارتی میڈیا جھوٹ اور پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اور آج اب مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی فیک نیوز پھیلا رہا ہے۔ جی یقینی طور پر یہ کچھ دیر پہلے جب یہ خبریں آئیں تو ہم نے سیکیورٹی ذرائع سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان کہیں اٹیک کر رہا ہے، ڈرون یا ادروائز فزیکل اٹیک، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی ساتھ کہا کہ پاکستان جب حملہ کرے گا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تاہم جو بھارت کا رویہ ہے وہ گودی میڈیا کا جو رویہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت اس وقت یہ جو بھارت نے گزشتہ روز پاکستان میں حملے کیے، تمام سویلینز پر اٹیک کیا، جو سویلین شہید ہوئے جن کی تعداد 31 ہے، وہ تمام کے تمام سویلینز ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، 4 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 11 سال کی بچی ہے، 12 سال کی بچی ہے اور 8 سال کی خاتون ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح دہشت گرد نہیں ہو سکتے، اور آج بھارتی میڈیا یہ بھی پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اور بنا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھارت کی جو سبکی ہوئی ہے سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا کر دنیا میں وہ تاثر تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، کہ جبکہ عملی طور پر پاکستان نے ابھی کسی بھی قسم کا آپریشن لانچ نہیں کیا، ابھی کسی بھی قسم کا جو ریپلسیو اٹیک ہے وہ ابھی تک لانچ نہیں کیا ہے۔ جی صحیح ہے۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستانی سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے بھارت کے اوپر، تو ان خبروں کو نہیں چلانا چاہیے؟ جی وہ یقینی طور پر غلط خبریں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی دوست یہ چلا رہے ہیں وہ انڈین میڈیا سے خبریں اٹھا کر چلا رہے ہیں، یا انٹرنیشنل میڈیا میں تو یہ خبر آ رہی ہے کہ سری نگر میں دھماکہ سنا گیا۔ اب یہ دھماکہ کیا پاکستان نے کیا ہے، کیا انڈیا نے کیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ بتانے سے قاصر ہے، اور اس موجودہ صورتحال میں بھارت خود ایک اور فالس ٹریک اٹیک کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان سویلین کلنگز میں ملوث ہے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا سے خبریں اٹھانے والے اور جو بھارتی میڈیا سے خبریں اٹھانے والے دوستوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان نے اس وقت کوئی اٹیک کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی خبر کو جو ہے وہ اس کو دوبارہ جاری کرنے سے پہلے، دوبارہ بیان کرنے سے پہلے، یا لوگوں کو بھیجنے سے پہلے، یا ٹویٹر پر ری پوسٹ کرنے سے پہلے آپ کم سے کم سیکیورٹی ذرائع سے یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور جب پاکستان ایسا کرے گا تو پھر پاکستان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بھارتی میڈیا کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور جو بھارتی میڈیا دعوے کر رہے تھے کہ 15 مقامات پر حملہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ من گھڑت تھا۔ جی یقینی طور پر گزشتہ شب جو ہے نا یہ پھیلایا جاتا رہا کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے۔ آج بھارتی میڈیا کی جانب سے، بھارتی اسپوکس مین کی جانب سے جاری کی گئی یہ خبر دی گئی کہ جی 15 مقامات پر حملہ کیا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان جب حملہ کرے گا تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، حملے کی شدت ہی اتنی ہوگی کہ خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو اٹیک کرے گا اور حملے کی شدت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم نے آج بھی ثابت کیا، گزشتہ روز ہم نے بھارتی جو چیک پوسٹیں ہیں ایل او سی پر ان کو تباہ کیا، پاکستانی عسکری ذرائع نے ان کی تصدیق کی۔ آج ہم نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 25 گھنٹے میں ہم نے 29 ڈرون بھارت کے مار گرائے ہیں، ہیروپ ڈرونز گرائے ہیں، ان کی پاکستان نے تصدیق کی۔ اس کے علاوہ بھارت کے کئی جو ان مینڈ جو تھے ڈرونز وہ گرائے گئے ہیں، ان کو ہم نے کلیم کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے 2 ہیروپ ڈرونز جو ان کو زمین پر اتار لیا کامیابی کے ساتھ، اس کو ہم نے کلیم کیا۔ بعد بھارتی ڈرونز کا تباہ کیا، جس جگہ سے بھی بھارت نے ڈرون کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کی اس ڈرون کو ہم نے تباہ کیا۔ تو ایکوریسی کے ساتھ ہم نے کام کیا اور اس کا دنیا کو خود پتہ چل گیا۔ جی اعجاز، کل بہت سے رپورٹرز نے یہ رپورٹ کیا کہ امرتسر میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، لگتا یہی ہے کہ بھارت خود ہی امرتسر پر حملے کر رہا ہے اور اس کا الزام پاکستان پہ دھر رہا ہے تاکہ سکھوں کی ہمدردی بھی حاصل کی جا سکے؟ جی دیکھیے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور جو عام پاکستانی ہیں یا عام دنیا کے بھارت کے بھی عام لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مشرقی پنجاب کی سکھ ہیں انہوں نے بھارت پر یہ واضح کر دیا کہ چونکہ پاکستان میں ان کے مقدس مقامات ہیں، کرتارپور ہے، ننکانہ صاحب ہے، پنجہ صاحب ہے، لاہور میں ان کا
ग्रंथ का उनका है, उनकी कब्र है, उनकी समाधि है वहाँ, तो उन्होंने ये कह दिया है कि मशरकी पंजाब से अफवाज गुजर के पाकिस्तान पर हमलावर नहीं होंगी। भारत ये तासुर देकर सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है और इसीलिए वो अमृतसर में लेकिन खालिस्तान के जितने भी रहनुमा हैं उनकी जानिब से एजाज पहले से ही बयान आ चुका है कि अगर पंजाब पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और बारहा ये भी बयानात आए हैं कि पाक फौज इस जंग में अगर शामिल होती है तो हम उनके लिए खाने भी तैयार करेंगे, हमारे घर उनके लिए तैयार हैं। जी, यकीनी तौर पर जो सिख खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं, वो भारत को के ही खिलाफ लड़ रहे हैं और इसलिए वो भारत की फौज, भारतीय हुकूमत, खास तौर पर बीजेपी की चालों को जानते हैं, उनकी मक्कारियों को जानते हैं, उनकी हिम्मत अमली को जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। लेकिन आम सिख जो है वो उसका जहन तो खराब हो सकता है ना, ये खबर सुन करके पाकिस्तान ने हमला किया, इसलिए भारत ये फॉल्स फ्लैग के जरिए आम सिखों को ये यकीन दिलाना चाहता है कि पाकिस्तान ने ये अटैक किया, जबकि ये फॉल्स फ्लैग अटैक होगा, फॉल्स फ्लैग अटैक था और इसकी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया है। जी अच्छा, एजाज बताएगा इस वक्त LOC की क्या सूरत हाल है, और कहा जा रहा था कि वाघा बॉर्डर पे भी सूरत हाल कशीदा है, उसकी कोई तफसीलात आपके सामने आई है? जी, कशीदगी मौजूद है वर्किंग बाउंड्री पर और इंटरनेशनल बाउंड्री पर, बॉर्डर पर भारत की जानिब से बादों का इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की जाती है, लेकिन उससे मामला आगे नहीं बढ़ा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 24 घंटे में, बल्कि पिछले 12 घंटे में कुछ अमन इसलिए दिखाई दिया है कि गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि 5 से 6 बल्कि 7 भारतीय पोस्टें जो है वहाँ से सफेद झंडे लहराए गए थे और पाकिस्तान ने दुनिया के एक जिम्मेदार मुल्क की तरह, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जब सफेद झंडा लहरा दिया जाता है तो फिर फायरिंग बंद कर दी जाती है, तो पाकिस्तान ने उन चेक पोस्टों पर फायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन फिर गुज़िश्ता शब भारत ने लीपा पर जब छेड़खानी की कोशिश की तो हमने लीपा पर उनको बहुत भरपूर जवाब दिया। लीपा पर ड्रोन भी गुज़िश्ता रोज गिराया था, वो हैरप ड्रोन नहीं था लेकिन दूसरा ड्रोन हमने गिराया था। तो इस तरह हम जहाँ जहाँ भारत शरारत करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसको वहीं पर भरपूर जवाब दे देते हैं पाकिस्तानी फौजी जवान। लेकिन अब बाकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर, सरहद पर या वर्किंग बाउंड्री पर कशीदगी जरूर मौजूद है। जहां भारत इश्तियाल के अंगेजी की कोशिश करे तो पाकिस्तान उसको वहीं दबा देता है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान दबा रहा है एजाज साहब, लेकिन भारतीय मीडिया चंद एक वीडियोस ये चला रहा है कि कई भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हुए पड़े हैं और कई पोस्टों को आग लगी हुई है, वो वीडियोस क्या हो सकती हैं मुमकिन तौर पे? पाकिस्तान ने जब जिन पोस्ट पर हमला किया था उसके बाद उनकी वीडियोस भी सिक्योरिटी ड्राइव से जारी हुई थी और उनमें देखा जा सकता था कि पोस्टों को आग लगी हुई है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिन पोस्टों को निशाना बनाया उसको क्लेम किया, उस आग को भी क्लेम किया कि आग लगी हुई है। और ये जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त खबरें हो सकती हैं, क्योंकि हर पोस्ट में कहीं ना कहीं फौजी मौजूद होते हैं और जब आप पोस्ट को निशाना बनाते हैं तो फौजी भी उसका निशाना बनते हैं। तो भारत की जानिब से ये अगर भारतीय शहरी अगर कोई ये फौजी या फौजी अगर ये जारी करते हैं तो वो दुरुस्त भी हो सकती है, क्योंकि उन पोस्टों को निशाना बनाया पाकिस्तान ने, अलग निशाना बनाया। जी अच्छा एजाज, अब बताएगा व्हाट आर फोर्सेज आर प्लानिंग नाउ? एक तरफ भारत की जानिब से झूठ बोलने का सिलसिला जारी है, उन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, और दूसरी जानिब बौखलाहट पे हमले भी कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया जाएगा भारत उसको बेयर नहीं कर सकेगा। प्लान कर लिया गया है, तकनीकी जुज़ियात उसकी तय कर ली गई हैं, लेकिन जैसा कि DGI इश्तियार ने शाम में कहा था कि पाकिस्तान अपनी जो है वो चूजिंग की जगह और वक्त पर जो है वो जवाब देगा।